کرشن چندر کا افسانہ وٹامن۔ کہتے ہیں وٹامن زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انگریز کے لیے ہندوستان۔ پہلے وٹامن صرف 2 قسم کا ہوتا تھا، وٹامن الف اور وٹامن بی، لیکن اب تو وٹامن نے سارے حروف تہجی اپنا لیے ہیں، اور اگر وٹامن کی تخلیق کو بر وقت روکا نہ گیا تو عین ممکن ہے ان کے لیے نئے حروف تہجی تشکیل کرنا پڑے۔ دنیا میں مجھے جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں وٹامن بھی شامل ہیں، بلکہ یوں کہیے ان سب چیزوں میں وٹامن شامل ہیں جن سے مجھے نفرت ہے۔ مثلاً کریلے کیسے کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، شکل دیکھیے کیسی بے ہنگم، میلا سبز رنگ، سڑا ہوا جسم جس پر ہزاروں بدنما دانے، جیسے کریلے کو کوڑھ یا چیچک ہو گئی ہو۔ ٹماٹر بھی وٹامن کا سالہ بنا پھرتا ہے، ایسا 420 اور دھوکے باز پھل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ شکل صورت بھولی بھالی، ایک معصوم بچے کی طرح سرخ و سفید، دور سے بالکل کشمیری سیب یا آلو بخارا معلوم ہوتا ہے، لیکن سونگھیے تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے آدمی 7 دن سے نہایا نہ ہو۔ ٹماٹر نہ سیب کی طرح میٹھا نہ آلو بخارے کی طرح ترش ہوتا ہے، بلکہ اس میں ایک عجیب نمکین بھکبکا سا رس ہوتا ہے جس میں زرد زرد دانے کیڑوں کی طرح کل بلاتے پھرتے ہیں۔ لاحول ولا قوت، خدا جانے لوگ ٹماٹر کیسے کھاتے ہیں۔ اور پھر کدو میں بھی وٹامن ہوتا ہے۔ کدو کو دیکھ کے میرے ذہن میں ہمیشہ بنیے کی پیٹ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بڑھا ہوا پیٹ، پھولا ہوا، سود در سود، سرمایہ داری، استعمارات، جنگ، یہ تمام کڑیاں جنہیں بنی نو انسان کے گرد ایک فولادی جال بن رکھا ہے، میرے ذہن کے دھندلکوں میں چمکنے لگتی ہیں، اور میں ان کی تخلیق کی تمام تر ذمہ داری کدو پر رکھتا ہوں۔ اول تو یہ بنی کے پیٹ کی طرح اس قدر بدصورت ہوتا ہے کہ اسے خریدنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر اس قدر طویل و عریض ہوتا ہے، نہ سبزی کی ٹوکری میں آتا ہے، نہ جھولے میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ سائیکل کے آگے لٹکایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک چھکڑا لیجئے، اسے تانگے کی سواری کرائیے، لیکن وہاں بھی ہر لحظہ اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب ان تمام صعوبتوں کے بعد گھر جا کر اس کے ٹکڑے کیجئے تو اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں جتنا موٹا ہوتا ہے اندر سے اتنا ہی خالی، صرف چند سکڑے ہوئے بیج سردی سے ٹھٹھرے ہوئے کناروں پر لگے ہوتے ہیں، اور بس کھائیے کدو اور کیجئے تعریف اس خدا کی۔ کدو کا ذائقہ، ذرا یہ سالن چکھیے۔ مجھے ایسی اشیاء اور ایسے افراد پسند نہیں آتے جو یہ فیصلہ نہ کر سکیں انہیں زندگی میں کرنا کیا ہے، وہ شیریں بننا چاہتے ہیں یا فرہاد۔ میرا مطلب تھا یہ نمکین وہ فسطائیت پسند کرتے ہیں یا جمہوریت، آزادی کی تحریک کے حامی ہیں یا اس کے مخالف، لیکن بعض یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ دو رخی، دو رنگی، تذبذب کی پالیسی ہمارے تمدن میں سوشل ڈیموکریٹک فلسفہ پیدا کرتی ہے۔ ہمارے سماج میں سوشل ڈیموکریٹ جماعتیں تعمیر کرتی ہیں، کدو ترکاریوں میں سوشل ڈیموکریٹ ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر سوشل ڈیموکریٹ کدو ہوتا ہے، پیٹ بڑھا ہوا، دماغ خالی، روح رجت پسند۔ بینگن زبان پر بار خدا یہ کس کا نام آیا۔ بینگن کی تعریف میں ہندی شاعروں نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دی ہیں۔ اس کا سانولا سلونا شام رنگ، اس کی ملاحت، اس کی ملائمت، اس کی موہنی سبزی، ترکاریوں میں اس کی وہی حیثیت ہے جو 4 ذاتوں میں برہمن یا سید کی ہوتی ہے۔ میں بینگن کے خلاف نہیں، اگر کچھ اور کھانے کا نہ ملے تو میں اسے کھا لیتا ہوں، بھوکا نہیں رہتا۔ باغیچے میں بینگنوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں سے لٹکے ہوئے دیکھ کر مجھے ہمیشہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن معاف کیجیے مجھے اس کا رنگ پسند نہیں۔ بہت کم بینگن سانولے سلونے ہوتے ہیں، اکثر جامنی بلکہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کی لمبوتری شکل تو بالکل مطبوخ مریض کے چہرے کی طرح، اور ڈنڈی پر اس قدر کانٹے ہوتے ہیں کہ ملائمت کا نام تک نہیں ہوتا۔ شکل تو خیر لمبوتری ہے، لیکن ڈنڈی بھی اتنی لمبی ہے، ذرا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کسی نے چوہے کو پھانسی پر لٹکا رکھا ہے۔ بیج اس قدر بد ذائقہ ہوتے ہیں کہ نہ کھائے جا سکتے نہ اگلے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ وٹامن سے بھرپور ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر جی چاہتا ہے وٹامن کبھی اکیلا مل جائے تو اسے کچے ہی چبا ڈالوں، لیکن افسوس یہی کہ وٹامن کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی چیز میں شامل رہتا ہے۔ بھنڈی کو بھی آپ جانتے ہوں گے، ہر دوسرے تیسرے روز میز پر دھری ہوتی ہے، روکھے سکھے ٹکڑے جیسے کسی بدنما آنت کے قتلے۔ اگر بھنڈی سالم پکائی جائے تو چپچپاہٹ سے متلی ہونے لگتی ہے، اگر گوشت میں ڈال کر کھائی جائے تو سارے شوربے کو لیسدار بنا دیتی ہے۔ لوگ اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں، اور حکیم لوگ اکثر بے اولاد مریضوں کو بھنڈی کھانے کی ترغیب دیتے ہیں
تاکہ ہندوستان میں جو 40 کروڑ چوہے بستے ہیں ان میں چند اور مریل چوہوں کا اضافہ ہو جائے۔ دراصل بھنڈی کھانے کی نہیں، گوند کی طرح چپکانے کی چیز ہے۔ مناسب تو یہی تھا کہ بھنڈی کے لیس سے گوندانیاں بھری جاتی اور ہندوستان میں ایک نئی صنعت کا آغاز ہوتا، لیکن لوگ ہیں کہ وٹامن اور کثرت اولاد کے شوق میں برابر بھنڈی کھائے جا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہندوستان کی غلامی اور پستی کی کیا وجہ ہے۔ جتنی نفرت مجھے ترکاریوں سے ہے اتنی محبت مجھے پھلوں سے ہے۔ پھلوں میں سیب، انگور، انار، ناشپاتی اور نارنگی بہت پسند ہے۔ مدتوں میں یہی جان کر پھل کھاتا رہا کہ ان میں وٹامن شامل نہیں، لیکن ایک دن ڈاکٹر نے مجھے یہ منحوس خبر سنائی کہ پھلوں میں بھی وٹامن شامل ہوتا ہے۔ لیجئے، وٹامن نہ ہوئے جان کے لاگو ہو گئے، رب عظیم کی طرح جہاں جائیے جو کھائیے موجود ہیں۔ اتفاق سے میں اس وقت سیب کھا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے دریافت کیا، صاحب برائے کرم یہ بتا دیجئے وٹامن سیب کے کس حصے میں ہے؟ وہ حصہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ ڈاکٹر نے نہایت متین لہجے میں کہا، سیب کے چھلکے میں۔ سیب کو چھیل کر نہیں، چھلکوں کے سمیت کھانا چاہیے۔ پہلے تو میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں، بعد میں معلوم ہے بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وٹامن کھانے کی چیز ہے، اس کا جز ضروری ہے، لیکن یہ اکثر ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جو کھائی نہ جا سکیں۔ مثلاً وٹامن سیب کے گودے میں نہیں، سیب کے چھلکے میں ہوتا ہے، ناشپاتی کے خول میں ہوتا ہے، سنگتروں کے ریشے میں ہوتا ہے، آم کے روئیں میں ہوتا ہے، غرزی کے پھل کے اس حصے میں ہوتا ہے جو عموماً بد ذائقہ اور کرخت اور برا ہوتا ہے۔ وٹامن کی بدمذاقی کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ وٹامن نہ صرف پھلوں اور ترکاریوں میں بلکہ غلہ اور دالوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایسی ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ چاول میں نہیں، چاول کے خول میں رہتا ہے۔ بادام کے بجائے اگر بادام کے چھلکے خریدے جائیں تو زیادہ وٹامن حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن گیہوں کے مغز میں نہیں، گیہوں کے چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر لوگ اصرار کرتے ہیں کہ روٹی پکاتے وقت گیہوں کے آٹے سے بھوسی الگ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں تو اب خوب چھان پھٹک کر گیہوں تیار کرواتا ہوں اور پوری احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں گیہوں کے ساتھ گھن نہ پس جائے، میرا مطلب ہے وٹامن نہ پس جائے۔ چنانچہ میں اپنے مہمانوں کی جو اکثر وٹامن کے عاشق ہوتے ہیں بڑی اوبھگت کرتا ہوں۔ سبزی ترکاری کے علاوہ انہیں پھل بھی کھلاتا ہوں، خود سیب کھاتا ہوں، انہیں چھلکے کھانے کو دیتا ہوں، خود چاول کھاتا ہوں، ان کے لیے دھان کے خول ابال کر رکھتا ہوں، خود میدے کے نرم نرم پراٹھے کھاتا ہوں، ان کے لیے بھوسی کی روٹی میں اس پہ رکھتا ہوں۔ آپ کو بھی وٹامن سے محبت ہوگی، کبھی غریب خانے پر تشریف لائیے، انشاءاللہ ایسے ایسے وٹامن کھلاؤں گا کہ طبیعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیر ہو جائے گی۔